الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على دائكم ودواعيكم قالوا بلى یا رسول اللہ. قال داؤکم الذنوب ودعاؤکم الاستغفار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے مسائل تمہاری مشکلات اور تمہاری مصیبتوں کا سبب نہ بتاؤں کہ تمہارے مسائل اور تمہاری مصیبتوں کے سبب کیا ہیں؟ الا ادلکم بدائکم، تمہارے مسائل کی جڑ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ کیا میں تمہاری بیماریاں نہ بتاؤں اور ان بیماریوں کا علاج نہ ذکر کروں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ضرور بتائیں کہ ہمارے مسائل اور ہماری مشکلات اور ہماری تنگیاں اور مصیبتیں اور پریشانیاں
اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان داءکم الذنوب، تمہارے مسائل اور تمہاری مشکلات کی جڑ وجہ گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، اللہ رب العزت کی بغاوتیں ہیں، اللہ کی شریعت کو پامال کرنا ہے، اللہ رب العزت کی شریعت کو روندنا ہے، اللہ رب العزت کی زمین پر رہتے ہوئے اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہرانا ہے، شرک ہے، بدعات ہیں، نافرمانیاں، یہ وجہ ہے ہمارے مسائل اور ہماری مشکلات اور ہماری پریشانیوں کی۔ لیکن آج المیہ ہے یہ کہ اصل سبب اور اصل علت اور اصل وجوہات کو آج ہم تلاش کرنا ہی نہیں چاہتے۔ کوئی مسئلہ، کوئی مصیبت، پریشانی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں وجہ ہوگی، یہ سبب بنا ہوگا، کھیتی باڑی اچھی نہ ہوئی تو کہا وقت پہ میں سپرے نہیں کر سکا تھا، کاروبار میں گھاٹا بڑھ گیا تو کیا کہتا ہے کہ یہ طریقہ کار میرا صحیح نہیں تھا اس لیے مجھے گھاٹا پڑا۔ جتنے بھی مسائل ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، باہمی اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، اصل وجہ کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں کی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان داءکم الذنوب، تمام مسائل کی جو جڑ ہے وہ گناہ ہے، وہ نافرمانیاں ہیں، اللہ کی بغاوتیں ہیں، لگاتار گناہوں کو کرتا چلا جانا ہے، یہ سبب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر لوگ سیدھے راستے پر قائم رہتے، اطاعت اور فرما برداری کے راستے پر چلتے رہتے تو پھر ان پر قید سالیاں نہ آتی، پھر رزق کی فراوانیاں ہوتی۔ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو وافر پانی دیتے تھے۔ یہ اللہ نے ان بستیوں کی بات کی ہے، اس آیت میں اللہ نے ان شہروں، ان علاقوں، ان دیہاتوں کی بات کی ہے جہاں کئی سالوں تک قید سالیاں چلتی ہیں۔ آج بھی دیکھیں یہ تھر کا علاقہ، پانی کی بوند کو ترستے ہوئے لوگ مر جاتے ہیں، جانور مر جاتے ہیں، پانی پینے کو نہیں ملتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، جو طریقہ میں نے دیا ہے، جو زندگی بسر کرنے کا طریقہ، جو آئیڈیل، جو راستہ، جو منہاج، جو شریعت میں نے اتاری ہے اس پر قائم ہو جاتے، اس شریعت پر چلتے رہتے، اللہ کی وحی کو تھامے رکھتے، شریعت پر گامزن رہتے، اس کے مطابق اپنا نظام حیات بناتے، اس کے مطابق اپنی وضع قطع بناتے، اس کے مطابق اپنی سیاستیں چلاتے، تو اس کے مطابق اپنی حکومتیں چلاتے، اپنے گھریلو نظام چلاتے، تو اس کے مطابق اپنی اٹھنا بیٹھنا، اپنی وضع قطع، لیل و نہار اسی طریقے کے مطابق بسر کرتے،
لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، پھر قید سالیہ نہ آتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو وافر پانی دیتے تھے۔ سورہ مائدہ میں جب بنی اسرائیل پہ اللہ رب العزت کے عذاب آئے، حالانکہ ایک وقت تھا خوشحال قومیں تھی، خوشحال امتیں تھی، اللہ نے بڑا عروج دیا تھا بنی اسرائیل کو۔ اللہ نے کہا تھا وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اے بنی اسرائیل میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ ان کی فضیلت ہوتی تھی، امت محمدیہ سے پہلے تمام امتوں میں سب سے زیادہ فضیلت بنی اسرائیل کو حاصل تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی فضیلتیں خاک میں ملا دی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ذلت اور غربت اور مسکینی ان کا مقدر بنی۔ وجہ اور سبب اللہ نے کیا بیان کیا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، انہوں نے تورات کو ماننے کا دعویٰ تو کیا ہے، انہوں نے انجیل کو ماننے کا دعویٰ تو کیا ہے، بڑے بڑے انہوں نے نعرے تو مارے ہیں، لیکن اس کے مطابق انہوں نے اپنے نظام کو، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالا نہیں۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پوش ڈال دیا تھا۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ برا ظہوریت، ان کے کچھ گروہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پوش ڈالا۔ پس پوش ڈالنے کا معنی یہ نہیں تھا جو آج ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کو کمر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مسلمان الٹا چلا جاتا ہے، کہتا ہے قرآن کو کمر نہیں ہونی چاہیے، سود بھی کھاتا چلا جا رہا ہے، ڈاکے مارتا چلا جا رہا ہے، شرک و بدعت عروج پر ہے، رشوتیں کھاتا چلا جا رہا ہے، اللہ کی بغاوتیں کرتا چلا جا رہا ہے، اور قرآن کو کمر نہیں کرتا۔ یہ زہری احترام بنی اسرائیل کے دلوں میں بہت تھا۔ تورات و انجیل کی توہین نہیں کیا کرتے تھے، اونچا رکھا کرتے تھے، غلاف چڑھایا کرتے تھے، بلند و بالا رکھتے تھے اس کو، اس کی کسی قسم کی تنقیص نہیں ہونے دیتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو تورات اور انجیل میں احکام اتارے، اس کے مطابق انہوں نے زندگیاں نہیں ڈھالی تھی، اس کے مطابق انہوں نے زندگیاں بسر نہیں کی تھی۔ ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ کونو قردہ، اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اگر وہ تورات و انجیل کو قائم رکھتے، تورات و انجیل کا نفاذ کرتے، تورات و انجیل پہ وہ سختی سے عمل پیرا ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَبِّهِمْ، آسمان سے اترنے والی شریعت کے مطابق زندگی کو بسر کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کے کھانے کا بندوبست کیسے کرتا؟ آسمانوں سے بھی ان کے لیے کھانے کے لیے آسمانوں سے بھی اترتا، آسمانوں سے بارشیں نازل ہوتی، زمین ان کے لیے خزانے ہوتی۔ اگر وہ تورات و انجیل پر اور اللہ کی شریعت پر قائم رہتے تو فراوانیاں ان کا مقدر۔ یہ وجہ ہے، یہ سبب ہے، یہی رہتا ہے۔ الا ادلکم بدوائکم، میں تمہاری بیماریاں بتلاؤں، تمہاری بیماریاں کیا ہیں، تمہارے مسائل کیا ہیں، تمہاری مشکلات کیا ہیں؟ وہ تمہارے ذنوب، وہ تمہارے گناہ ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا، گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ کے فضل سے دور ہوتا چلا جاتا، اس پر مشکلات آنا شروع ہو جاتا، اس پر تنگیاں آنا شروع ہو جاتی۔ اچھی بڑی اللہ نے مثالیں بیان کی ہے قوموں کی۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغداً من کل مکان، اچھی بڑی بستیاں آباد تھی، فراوانیاں تھی، رزق تھا، چہل پہل تھی، پورا امن زندگیاں بسر کرتے تھے، کاروبار تھا، عروج تھا، دکانیں تھی،
بزنس تھے، کھیتی باڑیاں تھی، جدھر رخ کرتے خیر و برکات سے واپس لوٹا کرتے تھے۔ تجارتی قافلے اللہ کی زمین پر پھیل جاتے اور خیر و برکات لے کر لوٹا کرتے تھے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ عَامِلَةً مُطْمَئِنَّةً، امن سے زندگی بسر کرتے تھے، کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، کسی کی ہیبت نہیں ہوتی تھی، کسی کا دبدبا نہیں ہوتا تھا، کسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا۔ آمینۃ مطمئنہ، اطمینان بھی تھا، گھروں میں سکون تھا، لڑائیاں نہیں تھی، جھگڑے نہیں تھے، بے چینیاں نہیں تھا، اطمینان تھا، طمانینت تھی، سکون تھا، راحت تھی، ہر طرف سے رزق کی فراوانیاں آ رہی تھی۔ وَأَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، اللہ نے ان کو کھانے بھی دیے ہوئے تھے۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اللہ رب العزت نے ان کو خوف سے امن بھی دیا ہوا تھا۔ کوئی دہشت گردی کا خوف نہیں تھا، کوئی دھماکوں کا ڈر نہیں تھا، کوئی قتل و غارت کا ڈر نہیں تھا، امن تھا۔ کب تک امن تھا؟ امن تھا جب وہ اللہ کی شریعت پر قائم تھے، جب وہ حدود اللہ کے مطابق ان کے نظام چلتے تھے، شریعت کے مطابق ان کے قانون تھے، ان کی اسمبلیاں، ان کی پارلیمنٹ، ان کا نظام آسمان سے اترنے والی وحی کے مطابق تھا، تو آسمان سے برکتیں برسا کرتی تھی، آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوا کرتا تھا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا، کھلا رزق ملتا تھا، طرح طرح کی ڈشیں کھاتے تھے، طرح طرح کے کھانے ہوتے تھے، ایک ایک دسترخوان پہ کئی کئی قسم کی ڈشیں ہوتی تھی، رَغَدًا، تانگ دستی نہیں تھی کہ ایک ٹائم ملتا ہو ایک ٹائم نہ ملتا ہو، کھلا کھاتے تھے، جتنا چاہتے جس طرح کا چاہتے تھے کھاتے تھے، پہننے کے لیے عمدہ لباس تھا، عمدہ جوتے تھے، ہر قسم کی فراوانیاں تھی۔ یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ہر طرف سے ان کو رزق کی فراوانیاں آتی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے کفر شروع کر دی، نہ شکری شروع کر دی، اللہ کی نافرمانی شروع کر دی۔ شکر گزاری کرنی تھی، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی تھی۔ اللہ نے شاکر بننے کا حکم دیا تھا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ، میرے شکر گزار بن کے رہو گے میں اور دوں گا، میں اور زیادہ دوں گا، اور آسانیاں دوں گا۔ اللہ نے فرمایا تھا میں اور برکتیں نازل کروں گا، لیکن انہوں نے نہ شکری کو اپنایا، نہ شکری کو اپنایا، تو اللہ نے اپنی نعمتوں کو سلب کرنا شروع کر دیا، اللہ نے اپنی نعمتوں کو چھیننا شروع کر دیا۔ اللہ نے جو دیا ہوا تھا وہ لینا واپس، وہ اللہ نے واپس لے لیا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کا قانون اور ضابطہ ہے، اللہ رب العزت جب انعام کرتے ہیں، اللہ رب العزت جب نعمتیں دیتے ہیں تو وہ اللہ واپس نہیں لیتا، جب تلک کہ وہ اپنے آپ کو ایسا بنا دیتا ہے، ایسا باغی، ایسا نافرمان بنا دیتا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کے قابل ہی نہیں رہتے، اللہ کے انعامات کے قابل نہیں رہتا، تو پھر اللہ اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری کرنے لگے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے غربتوں کے لباس پہنا دیے ان کو۔ یہ سبب ہے میرے بھائیوں، یہ وجہ ہے الا ادلکم بدائکم، میں تمہارے مسائل کی سبب، وجہ اور اس کی علت بتاؤں، وہ کیا ہے؟ ان داکم الذنوب، تمہارے مسائل، تمہاری بیماریوں کی وجہ تمہارے گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی بغاوت ہے۔ ہاں، اس کا حل کیا ہے؟ اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ ان مسائل کا بڑا حل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے وہ بھی بتایا،
ہر چیز امت کو بتا کے گئے ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہاری اس بیماری کا علاج بھی نہ بتاؤں؟ میں ضرور بتاؤں. فرمایا وَدَّوَاءَكُمُ الْإِسْتِغْفَارُ، تمہارے مسائل، تمہاری مصیبتوں، تمہاری بیماریاں، یہ تمہاری تنگدستیاں، ان مسائل کا علاج استغفر اللہ کے اندر. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے ہوئے قدم قدم پہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، استغفر اللہ، اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں. مختلف اس کے الفاظ ہیں. استغفر اللہ و اتوب الیہ، اللہ میں تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے لغزشیں ہو جاتی ہیں، اللہ میں انسان ہوں، تیرا بندہ ہوں، میں خطا کار ہوں، اللہ مجھ سے لغزشیں بھی ہوتی ہیں، اللہ مجھ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، میں اپنے آپ کو پاک نہیں سمجھتا، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. یہ علاج ہے، یہ مسائل کا علاج ہے، یہ بیماریوں کا علاج ہے، یہ تنگ دستیوں کا علاج ہے، یہ غربتوں کا علاج ہے، یہ مصیبتوں کا علاج ہے، یہ مسائل کا علاج ہے. وَإِنَّ دَوَاءَكُمُ الْإِسْتِغْفَارُ، تمہارے مسائل کا جو علاج ہے وہ استغفر اللہ کے اندر. اٹھتے بیٹھتے استغفار کرو، استغفر اللہ کہو، یا اور جو الفاظ ہیں استغفار کے وہ بولو. رب اغفر لی وتب علی انک انت الغفور الرحیم، رب اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، وتب علی، اللہ تو میری توبہ کو قبول کر. رب اغفر لی وتب علی انک انت الغفور الرحیم، اللہ تو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، تیرے سوا اور کوئی دروازہ نہیں ہے، تیرے سوا اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے، تیرے سوا اور کوئی سہارا نہیں ہے. رب اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے. یہ بھی استغفار ہے. استغفار کے اور الفاظ بھی ہیں. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جتنا عرصہ بھی رہے، کسی نے کہا 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، مختلف اقوال ہیں. استغفار کرتے رہے. بھول ہو گئی تھی، اللہ کی اجازت کے بغیر ایک بستی کو چھوڑ کے دوسری بستی میں جا رہے تھے، اللہ ناراض ہو گیا تھا. اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے مسائل آتے ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے ناراض ہو جاتا ہے. معمولی غلطی پر بھی وہ ناراض ہو جاتا ہے، معمولی سے گناہ پر بھی وہ ناراض ہو جاتا ہے. چھوٹی سی چھوٹی غلطی ہو جائے اس پر بھی استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، استغفر اللہ کو، رب اغفر لی کو. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. معمولی سی غلطی پر بھی وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اس کی ناراضگی کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے، اس کا مداوع ہی نہیں ہو سکتا. تو حل پر کیا ہے؟ غلطی ہوگی، چھوٹی غلطی ہوئی، بڑی ہوئی، چھوٹا گناہ ہوا ہے، بڑا ہوا ہے، شرک ہوا ہے، بدعت ہوا ہے، بدکاری ہے، اور زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، جو جرم بھی کر چکا ہے، اللہ فرماتے ہیں استغفار. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو بھی برائی کر بیٹھے، اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا ہے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ، پھر اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ کو بخشش کرنے والا بخشنہار پائے گا. ہمارے مسائل کا وجہ گناہ ہے، علاج استغفار. نعمتوں کے چھن جانے کی وجہ گناہ ہیں، ان کو واپس لانا چاہتے ہو، رزق کی فراوانی، کاروبار میں عروج چاہتے ہو،
بیماری کو رفع کرنا چاہتے ہو، صحت چاہتے ہو، اولاد نہیں ہے، بے اولادی سے اولاد دار بننا چاہتے ہو، علاج استغفار ہے۔ قید سالیاں آ گئی ہیں، بارشیں رک گئی ہیں، حل چاہتے ہو، اس کا علاج استغفار ہے۔ گھروں میں جھگڑے بڑھ گئے ہیں، اختلافات واقع ہو گئے ہیں، اولاد نافرمان بن گئی، بھائی سے لڑ رہا ہے، میاں بیوی سے، بیوی خامد سے لڑ رہی ہے، وجہ گناہ ہے، اس کا حل کیا ہے؟ استغفار، استغفراللہ استغفراللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے ہوئے قدم قدم پہ مشکل نہیں، آسان ترین جملہ ہے استغفراللہ۔ نہیں آتا تو اردو پنجابی میں اٹھتے بیٹھتے کہتے ہو اللہ مجھے معاف کر۔ عربی کا تو اللہ پابند نہیں، اللہ کو ساری بولیاں ساری بولیاں وہ سمجھتا ہے، اپنی زبان میں کو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ قدم قدم پہ اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے اپنے دسترخوانوں پہ بیٹھے ہوئے بھی اللہ سے معافی، چلتے ہوئے بھی اللہ سے معافی مانگا کرو، بیٹھے ہوئے بھی اللہ سے معافی مانگا کرو، لیٹے ہوئے بھی اللہ سے معافی مانگا کرو، اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے بھی اللہ سے معافی مانگا کرو۔ تمہیں نہیں پتا بخشش کی گھڑی کوئی بھی ہو سکتی۔ اسلاف کی زندگیاں بڑھ کے دیکھو، ہمارے سلف صالحین کیسے تھے؟ گھوڑے پر سوار ہے، چل رہا ہے، گھوڑے نے سرکشی شروع کر دی، چلنے سے انکار کر دیا، حیران ہو گیا، اچھا بھلا اللہ نے میرا مطیع و فرما بردار پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں تو میں ان کی پشت پر بیٹھ کے ایڑی مارو، یہ نہ اپنی تھکاوٹوں کو دیکھتے ہیں، نہ پتھروں کو دیکھتے ہیں، نہ چٹانوں کو دیکھتے ہیں، نہ کھیتانوں کو دیکھتے ہیں، نہ صحراؤں کو دیکھتے ہیں، نہ کھنڈرات کو دیکھتے ہیں، نہ اپنی تھکاوٹوں کو دیکھتے ہیں، یہ بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ گھوڑے کو اللہ نے انسان کا مطیع بنایا ہے، گھوڑے کو اللہ نے انسان کا احسان مند بنایا ہے، یہ سرکش بن گیا تو کیوں بن گیا؟ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، گھوڑا سرکشی کر رہا ہے، گھوڑے سے نیچے اترتے تھے، وضو کرتے تھے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے، سجدے میں گڑ گڑا کے روتے تھے، سجدے میں رو رہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سجدے میں پڑھ کے اللہ سے معافی مانگتے، اللہ سے استغفار کرتے، اللہ سے توبہ کرتے، گڑ گڑاتے اپنے رب کے سامنے اللہ سے معافی مانگتے۔ اللہ یہ گھوڑا سرکشی کر رہا ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ میں تیری نافرمانی کر بیٹھا ہوں، اللہ مجھ سے کوئی لغزش ہو گئی ہوگی، حالانکہ انہیں یاد بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن مجمل طور پر اللہ سے معافی مانگتے۔ استغفار تو گناہ نہ بھی ہو تو مانگنے کا حکم۔ ہمارے پیغمبر کا دامن تو گناہوں سے بالکل پاک تھا، گناہوں سے پاک تھے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اے میرے پیغمبر استغفار کرو، کثرت سے استغفار، یہ تاجدار انبیاء ہے، سید ولد آدم ہے، پوری کائنات کا سردار ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، گناہ تو تھے ہی نہیں، معصوم عن الخطا تھے، دامن گناہوں سے پاک تھا، سفید چادر تھے، بغیر داغ کے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر استغفار کر، میرے نبی استغفار کرتے، کتنا کرتے، کتنا استغفار کرتے، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا استغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، او میری امت کے لوگوں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، 70 سے زیادہ مرتبہ گناہوں سے پاک تھے، پھر بھی استغفار، پھر بھی معافی مانگی جا رہی۔ اور کبھی آپ کہتے ہیں انہو لیغان علی قلبی، میرے دل پر غبار سا آ جاتا ہے، تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ غبار کا کیا مطلب ہے؟ میرے دل پر غبار سا آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں ذکر و اذکار میں دوام کرتے تھے، ہمیشہ ہی کرتے تھے، ہمیشہ یذکر اللہ علی کل احیان، ہر حالت میں ہر وقت اللہ کے پیغمبر کی زبان پہ اللہ کا ذکر کاری رہتا تھا۔ لیکن کبھی کبھی ذکر چھوڑ بیٹھتے تھے نا، ذکر انقطاع آ جاتا، وقفہ آ جاتا، تو انہو لیغان علی قلبی، فرمایا میرے دل پر غبار آ جاتا ہے۔ پھر اس غبار کو کیسے اتار دے؟ 100 مرتبہ ایک مجلس کے اندر صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، 100 مرتبہ کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے؟ مسئلہ پیدا ہوتا، فوراً اللہ سے معافی مانگتے، توبہ کرتے، گھوڑے سے اترا ہے، سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے معافی مانگی، اسی گھوڑے پر بیٹھا، اس کو ایڑی ماری، وہ فرما بردار بن گئے۔ الا ادلکم بدعیکم، تمہاری بیماریاں کون سی ہیں؟ وہ گناہ ہیں۔ تمہاری بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ الاستغفار و استغفر اللہ۔ مسائل اور مشکلات کا حل اگر کوئی تلاش کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی جستجو رکھنا چاہتا ہے، مصیبتیں رفع ہو جائیں، تندرستیاں چلی جائیں، کاروبار اچھا ہو جائے، اچھا روزگار مل جائے، میرے بھائیو ایک ہی حل ہے، جاؤ دنیا میں دنیا کو چھان مارو، تمہیں اس کے سوا کوئی حل نہیں ملے گا۔ بس ایک ہی علاج ہے، اللہ سے معافی مانگنا، استغفار۔ گناہ ہے پھر بھی استغفار کرو، گناہ نہیں ہے پھر بھی استغفار۔ اللہ سے معافی مانگنا۔ حسن بصری علیہ رحمہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا قید سالیاں ہیں، ہمارے علاقے میں بارشیں رکی ہوئی ہیں، کئی سالوں سے بارش ہی نہیں ہو رہی، زمینیں جل گئی ہیں، جل۔ ہمیں کوئی وظیفہ تو بتا دو، ہم وہ وظیفہ پڑھتے رہیں، قید سالیاں رفع ہو جائیں۔ اس عظیم محدث نے اسے کہا، کیا کہا؟ استغفر، جا استغفار کرو، اپنی قوم کو کہو، بستی والوں کو کہو، استغفار کرو۔ استغفار کا مطلب کیا؟ اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی۔ بارش آ جائے گی۔ مجھے روپڑی خاندان کے چشم و چراغ کا واقعہ ضمن یاد آیا۔ وہ ایک بستی میں گئے تو بستی والوں نے نا قید سالی کی شکایت کی کہ عرصہ ہو گیا بارشیں نہیں۔ انہوں نے اس لوگوں کو دیکھا، 1-2 دن ان میں رہ چکے تھے، کہتے ہیں ایک کام کرو، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ بارش ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کہا ایک کام کرو تو، کیا کام کرو؟ کہ ساری بستی والے جس گھر میں حکا ہے نا وہ حکا توڑ دو، حکا دو، اس کو توڑ دو، اس گناہ سے توبہ کر لو، بارش آ جائے۔ کہا میں گارنٹی دیتا ہوں۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے توبہ کا، پوری بستی نے حکے سے توبہ کا. صاحب نے حکے جمع کیے، ان حکوں کو توڑا، ختم کر دیے. اللہ وہ سجدے میں گر گئے. اپنے رب سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ میرا کام اتنا تھا، میں نے ان کو یہاں تک لانا، آگے تیرا کام، میں تو اتنا کر سکتا تھا، میں تو ان کو سمجھا سکتا تھا، ذہن سازی کر سکتا تھا، میں نے ان کو سمجھا دیا. انہوں نے حکے توڑ دیے، توبہ کر لیا، اندر سے کبھی حکا نہیں پیے گے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما اسکارا کثیرہ فقلیلہ حرام. جس چیز کا زیادہ استعمال نشہ پیدا کرے اس کا قلیل بھی حرام ہوتا ہے. یہ تمباکو نشہ ہے میرے بھائیوں، تمباکو نشہ ہے. جس کو نہیں سمجھ آتی وہ تمباکو نکال کے، ایک دو سگریٹوں کا تمباکو نکال کے اپنے منہ میں رکھے، 5 منٹ کے لیے اسے سمجھ آ جائے گی اس میں نشہ ہے یا نہیں. یہ نشہ ہے. اللہ میں نے تو اتنا دیا ہے کہ بس توڑ دو، وہ تیار ہو گئے. اللہ آگے تیرا کام. اللہ کی قسم وہ سجدے میں پڑے تھے تو بادلیاں امڑ آئی تھی، اسی وقت اللہ کی رحمتوں کی برکات تھی. اللہ فرماتے ہیں تمہاری بیماریوں کا علاج الاستغفار، توبہ کے اندر ہے، اللہ سے معافی مانگنے کے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ ان کو کہتے ہیں اپنی بستی کے لوگوں کو بولو جا کے کہ تم استغفار کرو، استغفار. 1-2 دن گزرے، ایک اور آدمی آیا، کہتا ہے میرے گھر میں بڑی قحط سالی ہے، تنگ دستی ہے، کھانے پینے سے ہم تنگ ہیں، کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. حضرت کوئی وظیفہ بتاؤ. حضرت کہتے ہیں جاؤ گھر کے سارے افراد اللہ سے استغفار کرے، گھر کے سارے افراد استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھے. وہ چلا. تیسرا آدمی آیا، کہتا ہے کئی سال ہو گئے میری شادی کو، اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا. یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو اپنی رحمت سے اولاد نرینہ عطا کر. کہتا ہے حضرت اللہ نے مجھے اولاد کی دولت سے محروم کیا ہوا ہے، رو رہا ہے، کہتا ہے مجھے کو وظیفہ بتا. حضرت کیا کہتے ہیں جا کے استغفار کر، تو بھی تیری بیوی بھی استغفر اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھتے رہو، اللہ تمہیں اولاد عطا کر. ایک آیا کہتا ہے کھیتی اچھا بھلا پانی بھی لگاتا ہوں، زمین کو نرم بھی کرتا ہوں، بیج بھی دیتا ہوں اور پوری دیکھ بھال کرتا ہوں، لیکن کھیتی کئی سالوں سے مسلسل گھاٹے میں جا رہا ہوں. مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ. کہا استغفار کر. شاگردوں نے پوچھا حضرت مختلف لوگ آئے ہیں، مختلف مسائل تھے، مختلف ان کے جو ہے نا مسائل پریشانیاں تھی، علاج ایک ہی بتایا. بیماریاں مختلف ہو سکتی ہیں، علاج ایک ہی ہے. مسائل کئی ہو سکتے ہیں، علاج ایک ہی ہے. بیماریاں کئی ہو سکتی ہیں، علاج ایک ہی ہے. علاج کیا ہے؟ الا ادلکم بدعائکم وبدوائکم. اور میری امت کے لوگوں میں تمہیں تمہاری بیماری بتاتا ہوں، تمہاری بیماریوں کا علاج بتاتا ہوں. تمہاری بیماریاں گناہ ہیں، تمہاری بیماریوں کا علاج الاستغفار. استغفر اللہ استغفر اللہ کیا. شاگرد پوچھتے حضرت یہ کیا ہے؟ کہا قرآن نہیں پڑھا. تم نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا اپنی قوم سے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بخشنے والا۔ توڑے تمہارے بخشش مانگنے میں دیر ہے، اس کے معاف کرنے میں دیر نہیں۔ اس کا وعدہ ہے جو مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کو معاف کر دوں، اس کا وعدہ ہے۔ شیطان لعین نے اس کو چیلنج کیا تھا نا ہمارے خالق کو مالک کو، اس نے کیا کہا تھا؟ وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم لَأُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ، اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی، جب تک ان کے جسم حرکت کرتے رہیں گے، ان کے دل دھڑکتے رہیں گے، میں ان کو گمراہ کرتا رہوں، مرتے دم تک اس کی کوشش ہوتی ہے، مرتے دم تاک میں بیٹھا اللہ کی قسم یہ غافل ہو اللہ کے ذکر سے، یہ تھوڑی سی غفلت بتے، میں اس کو وسوسے ڈالوں، میں اس سے نافرمانی کرواؤں۔ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، شیطان اس پر مسلط۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ مرتے دم تک اس کا احمد ابن حنبل دنیا سے جا رہے تھے، کسی نے کہا کامیاب ہو گئے ہو، 20,000 حدیث کا مجموعہ کی تم نے کتاب لکھی، کائنات کے کونے کونے کو تم نے چھان مارا، پیغمبر کی حدیثیں سیکھی، اللہ نے تجھے آزمائش میں ڈالا، تو استقامت کا پہاڑ پر، تیری پشت پر درے مارے جاتے تھے، ایک درہ ہاتھی پہ مار دیا جاتا، وہ کھڑے رہنے کے قابل نہ رہتا، احمد تو کامیاب ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ ابھی بھی نہیں، آخری وقت تھا، مارا دل وفات میں تھے، موت کی بیہوشیت طاری ہو رہی تھی، کہتے ہیں نہیں ابھی بھی نہیں، ابھی بھی حملہ ہے، ابھی بھی حملہ ہو رہا مجھ پر شیطان کی طرف سے، ابھی بھی وار ہو رہے ہیں، ابھی کوئی پتہ نہیں۔ اس لعین نے کہا تھا لَأُغْوِي عِبَادَكَ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ، جب تک ان کے دل دھڑکتے رہیں گے، ان کے اندر روح رہے گی، میں ان کو گمراہ کروں۔ فرشتوں نے بھی سنا، فرشتے پھر اپنے اللہ کو دیکھ رہے تھے، اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اس لعین کو جواب کیا ملتا ہے؟ پھر اللہ نے کیا جواب؟ اللہ نے فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اور لعین سن لے، مجھے میری عزت اور بزرگی کی قسم ہے، تو گمراہ کر لے میرے بندے کو، تو میں بھی اپنے بندوں کو لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ، میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، مَسْتَغْفَرُونِ، جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ یہ شیطان کو جواب دیا، پھر اللہ نے اپنے بندوں کو خطاب کیا، پہلے شیطان کو جواب دیا، پھر اپنے بندوں سے خطاب کیا۔ بندوں سے کیا خطاب کیا میں پڑھ کے حیران ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم، او آدم کے بیٹے مایوس نہ ہونا، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے وَلَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں، اتنے زیادہ تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگ جائے، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، تو پھر تو مجھ سے معافی مانگے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے مسائل کی وجہ گناہ ہے، اس کا علاج استغفار ہے۔
اللہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، استغفار کرو گے اللہ موسلادھار بارش سے برسائے. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ چہل پہل کر دے گا. استغفار کرو گے اللہ کھیتیاں ہری کر دے گا. استغفار کرو گے کاروبار میں عروج آ جائے گا، کاروبار چلے. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، او بے اولاد ہو اللہ تمہیں اولاد دے دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا؟ ہر بیماری کا علاج استغفار کے اندر ہے. ہر مسئلے، ہر مصیبت، ہر پریشانی، تمام جھگڑوں کا حل استغفار کے اندر ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار، میرے پیغمبر نے کہا اس نسخے کو اپنا کے تو دیکھو، اپنی زندگیوں میں اس کو لازم کر کے دیکھو. وَمَنْ لَازِمَ الْإِسْتِغْفَارِ، جو چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہر حالت میں استغفر اللہ کو اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں. ہم نے بہت کچھ فرض کیا ہوا. کھیل کے میدانوں میں جانا فرض ہے، ڈیروں اور اڈوں میں بیٹھنا فرض ہے، محفلیں لگانا ہم پر فرض ہے، سب کچھ فرض ہے. لیکن استغفار کو اپنے اوپر لازم نکال سکتے. من لازم الاستغفار، جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ وَجَعَلَ مِن كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا، اللہ اس کی ہر تنگی کو دور کر دیتے ہیں. اللہ اس کے ہر غم کو، ہر پریشانی کو رفع کر دیتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے، ایسی جگہ سے جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں. اس کا فہم و گمان حل کیا ہے؟ استغفار ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر. احمد بن حنبل علیہ الرحمہ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے ایک بستی میں اندھیرا چھا گیا، عشاء کا وقت ہو گیا. مسجد میں گئے، نماز پڑھی، سوچا آج رات ادھر ہی رہتا ہوں، صبح اپنے سفر کو جاری کرے گا. نماز پڑھ کے کونے میں بیٹھے ہوئے گمنام لوگ شہرت کے بھوکے نہیں تھے، اشتہارات اپنے پسند نہیں کیا کرتے تھے. دنیا جانتی تھی اس کو، لیکن کسی نے پہچانا نہیں ہے. اپنا تعارف نہیں کروا میں کون ہوں. سب نے نماز پڑھ لی. خادم نے کہا بھائی اٹھو، مسجد سے باہر نکلو، مسجد بند کرنی ہے. کہا میں تو غریب ہوں، دیار ہوں، مسافر ہوں، راہگیر ہوں، اجنبی ہوں، میں نے رات ٹھہرنا ہے. کہا نہیں، مسجد میں ٹھہر. مسجد انتظامیہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، یا نہیں آپ جا. باہر نکلے، چلو ادھر دروازے پہ بیٹھ جاؤ. نہیں ادھر بھی نہیں بیٹھ سکتے، چلو جاؤ اپنے. تھکے دے کے اسے مسجد سے نکال دیا. مسجد کے سامنے ایک تندور تھا، ایک نان بھائی روٹیاں لگا رہا تھا. وہ منظر دیکھ رہا تھا. وہ آ گیا، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا دیکھو یہ مسجد میں زبردستی رہنا چاہتا. اس نے کہا میں مسافر ہوں، اجنبی ہوں، رات ٹھہرنا ہے میں نے. اس نے کہا میرے ساتھ تھا. اس نے اپنے تندور پہ بٹھایا، کہا میں تجھے اپنے گھر لے کے جاؤں. فارغ ہوا، گھر لے گئے. احمد بن حنبل اس کے حالات کو، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتے تھے. اس کی زبان پہ استغفر اللہ، آٹا گوندھ رہا تھا، استغفر اللہ. جو کام کرتا، چلتا پھرتا گھر میں استغفر اللہ، استغفر اللہ. مہمان کے لیے کھانا لا رہا ہے، استغفر اللہ. پانی لا رہا ہے، زبان پہ استغفر اللہ. ساری رات انہوں نے اس کو استغفار کر.
احمد بن حنبل پہچان گئے یہ کوئی پہنچی ہستی، یہ کوئی بزرگ ہستی ہے، یہ عام ہستی نہیں، جو اپنے رب سے اتنی معافی مانگ رہا ہے، جو اپنے رب سے اتنا استغفار کر رہا ہے، جو اپنے رب سے معافی مانگتا ہے وہ اللہ کو بڑا پیارا رکھتا ہے۔ بندے کی معافی پہ اللہ کو جتنی خوشی ہوتی ہے نا، اتنی خوشی اس بندے کو بھی نہیں ہوتی جس کو 20 سال کے بعد اللہ اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے۔ اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب اللہ کا کوئی بندہ اپنے رب سے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر۔ احمد بن حنبل سوچتے ہیں کہ یہ تو بڑا، اس سے پوچھتے ہیں کہا یہ کب سے تم یہ وظیفہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کئی سال ہو گیا، چل چل پھرتے ہر وقت میں یہ پڑھتا۔ اس نے کہا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ وَمَنْ لَازِمَ الْإِسْتِغْفَارَ، جو اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے، یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے، صادق المصدوق پیغمبر کا فرمان ہے، بھائی ناکتے بھائی کا فرمان ہے، یہ کیسے ہو سکتا تھا وہ فائدہ نہ دیکھتے؟ اس کا کوئی فائدہ بھی تو کہا بڑے فائدہ دیکھے، بڑی برکتیں میں نے دیکھی، کہا میں نے اللہ سے جو مانگا ہے اللہ نے مجھے دی، جو مانگا میں نے اپنے رب سے جس چیز کا سوال کیا ہے میرے رب نے مجھے عطا کیا، میرے رب نے مجھے کبھی محروم نہیں کی۔ کہا کوئی ہے دعا جو تمہاری نہ قبول ہوئی ہو؟ کہا ایک ہے، ایک دعا ابھی تک قبول ہوئی۔ کہا وہ کون سی دعا ہے جو تمہاری ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ کہا میں نے ایک محدث، ایک امام کے بارے میں سنا جس نے اللہ کے دین کے لیے بڑی مارے کھائی، 3 بادشاہوں نے مجھے پتا چلا 3 بادشاہوں نے اس کو مارا، لیکن وہ استقامت کا پہاڑ، احمد بن حنبل اس کا نام ہے۔ میری دل کی چاہت اور تمنا ہے اللہ میری اس سے ملاقات کروا دے، میری یہ خواہش ہے، بس یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، ہر خواہش میں احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آگئے، وہ اللہ کے بندے وہ تیری خواہش تو اللہ نے تیرے گھر میں پوری کر دی، آج احمد بن حنبل تیرے گھر میں بیٹھا، یہ دیکھ تیرے سامنے احمد بن حنبل بیٹھا۔ اللہ دلکم بدائکم و دوائکم، میرے پیغمبر نے کہا تمہاری بیماریاں تمہارے گناہ ہیں، تمہاری بیماریوں کا علاج استغفر اللہ ہے، استغفر اللہ، گناہوں کو چھوڑ کے اپنے رب سے معافی مانگو، آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معافی نہیں بلکہ نیکیوں میں بدل دے۔ اللہ عمل کی توفیق